السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوی اپنے شوہر کو کیسے قابو میں کر سکتی ہے، یا بالفاظ دیگر ایک بیوی اپنے آپ کا گرویدہ اپنے شوہر کو کیسے بنا سکتی ہے۔ اچھا، اس سے آپ نے غلط مفہوم نہیں لینا ہے کہ آپ کو میں کوئی ٹوٹکے بتا رہا ہوں یا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن سے آپ نے اپنے شوہر کو قابو کرنا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ چند مثبت باتیں جو عمومی زندگی میں انسان اپنا سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں، جس وجہ سے ان کے اندر نباہ مکمل طور پر نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، عموماً میاں اور بیوی کو جو شکایتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، یعنی شوہر کو بیوی سے شکایتیں ہیں یا بیوی کو شوہر سے شکایتیں ہیں، تو عموماً ایک جیسی شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے یہ میری عزت نہیں کرتا ہے، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میری عزت نہیں، یعنی عموماً جو ہے وہ اکثر و بیشتر ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میری آواز تھوڑی سی تبدیل آپ کو لگ رہی ہوگی، زکام لگا ہوا ہے بڑا شدید قسم کا، تو اس کے لیے معذرت۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے آگے، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنا گرویدہ کیسے بنا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنے قریب کیسے کر سکتی ہے، وہ کن کن چیزوں کو اختیار کرے، کن کن چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنائے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے دن بدن قریب ہو جائے۔ ایک تو ہیں جو دین اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو لازمی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے دیکھیں احترام اور قدر کرنا شوہر کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شوہر کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کی رائے کا احترام کریں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، قدر دیں، اس کو محسوس کریں کہ بیوی جو ہے آپ کی قدر کر رہی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے اندر ایک محفوظ ماحول بنائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو بیچارہ معاشرے میں جو ہے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، باہر گیا کاروباری سلسلے میں، ارد گرد دوستوں کی محفل میں بے عزت ہو گیا، باس کے سامنے بے عزت ہو گیا، اپنے آفس میں بے عزت ہو گیا، وہاں تو دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں بھی بیوی اس کو ایسا ماحول فراہم کرتی ہے کہ وہاں پر بھی بیچارہ سکون میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک گھر میں جو ہے شوہر کو ایک محفوظ ماحول بنا کر دیں، وہ اپنی دل کی باتیں وہاں پر کر سکے، وہ اپنے مشورے وہاں پر کر سکے، وہ اپنے تمام تر معاملات وہاں پر حل کر سکے۔ اگر آپ ایک بیوی ہو کر بھی اس کو گھر کے اندر محفوظ ماحول نہیں دے رہی ہیں، یعنی آپ کا شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر یہ بات ادھر کروں گا تو میری بات لیک ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ جو ہیں اپنا گرویدہ اسے نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ ظاہر ہے اس کو اپنے کتنے امور ہیں ان میں وہ باہر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایک بیوی جو ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکریہ ادا کرے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر شکریہ ادا کرے۔ کوئی چیز دلا دی، شکریہ ادا کر دیا۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے بیوی کا، لیکن ہم اس پہ کبھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو چھوٹے چھوٹے امور پر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا شکریہ ادا کرے، اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے شوہر کو۔ اسی طرح حدود کا خیال رکھیں۔ حدود کے خیال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شوہر کے بعض جو ہیں نجی امور ہوتے ہیں، اس کے دوست ہو گئے، اس کے بعض جو ہے نا بالکل پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنا، ان کو چھیڑ چھاڑ کرنا، چھپ چھپ کے موبائل دیکھنا، میسیجز وغیرہ دیکھنا، واٹس ایپ پہ کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے نہیں کر رہا ہے، کس سے کالیں ہو رہی ہیں، فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شوہر کی نظر میں آپ کی قدر کو، آپ کی محبت کو، ان تمام چیزوں کو گرا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ رویہ نہیں رکھیں گی، شوہر کب تک باتیں کرتا رہے گا کسی کے ساتھ؟
کب تک وہ رنگیلیاں مناتا رہے گا؟ آخر آپ کے پاس ہی آنا ہے اس نے لوٹ کر۔ تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں گی تو شور جو ہے وہ مزید آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ کوشش کر رہی ہیں کہ شاید شور کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا میں فلاں سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ شور آپ کے قریب آئے گا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ شور آپ کی وجہ سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں آپ کے رویے کی وجہ سے، اچھے رویے کی وجہ سے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے شور۔ تو اس طرح کی حرکت اس کو نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو جو کام ہیں ان میں شراکت داری دیں شور کو، مشورہ لیں شور سے، ایک ٹیم ورک کریں۔ بسا اوقات دیکھیں کتنے شور ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندرونی معاملات کا ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کیا چیز کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ تھوڑا سا شور کو جو ہے نا شراکت دار بنائیں اپنا، شور سے مشورے لیں۔ اور اسی طرح اکثر امور میں شور کو اختیار دیں۔ دیکھیں بعض چیزوں میں بیویاں جو ہے نا ضد پکڑ لیتی ہیں کہ بس میرے لیے فلاں چیز لانی ہے تو لانی ہے، بس یہی لانی ہے۔ اس کو اختیار دیں کہ آپ یہ چیز لائیں، اگر یہ چیز نہیں لا سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ لیں آپ، یعنی اختیار دیں اس کو۔ آج ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، مثلا ہم نے مری جانا ہے تو مری نہیں جا سکتے ہیں، تو شور کو اختیار دیں اس کے متبادل کوئی آسان، کہ اگر وہاں مری نہیں جا سکتے تو فلاں جگہ آپ چلے جاتے ہیں تھوڑا سا سیر و تفریح کے لیے۔ تو اس طرح اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان میں اختیار دیں شور کو، کم از کم شور مجبور نہیں ہوگا اس چیز کے اندر۔ اور اس طرح ساتھ ساتھ جو ہے نا جو سب سے بڑی کمی آج کل معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور ہر بیوی جو ہے نا وہ شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ شوہر باہر جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں شوہر کے ساتھ قربت رکھیں۔ قربت کا کیا مطلب ہے؟ قربت کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے لمس، چھوٹے چھوٹے جو چھونا ہوتا ہے، پیار و محبت کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہو گئے، وہ آپ شوہر کے ساتھ کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کبھی کبھار گھر سے رخصتی کرتے ہوئے گلے مل لینا۔ بیوی شوہر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے تو لباس کی طرح ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں شوہر جب بھی جنسی اعتبار سے شوہر کو جب گھر سے کسی چیز میں کمی مل رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اس چیز کو باہر ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک پکی ٹھکی بات ہے۔ بھوک پیاس، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چیزیں، ان میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن جہاں جنسی تعلقات ہیں اس کے، ان میں اگر شوہر کو گھر سے جو ہے نا اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اس کے مطابق نہیں چلا جا رہا ہے، تو شوہر لا محالہ اس چیز کو باہر ڈھونڈتا ہے معاشرے میں۔ کتنی بیویاں جو ہے نا وہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ایک تو بحیثیت مرد، ہر مرد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، دوسری کرنی ہے، دو کی تیسری کرنی ہے، چوتھی کرنی ہے، یہ تو ایک لگی رہتی ہے۔ لا یشبعہ الا التراب، اس پیٹ کو جو ہے نا وہ مٹی بھرے گی، وہ جب تک زندہ ہے تو یہ باتیں اس کی لگی رہیں، لیکن جو ارادہ کر لیتا ہے مکمل طور پر تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی، اور وہ وجہ بیوی نے خود دی ہوتی ہے اس کو، وہ باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو موقع ہی نہ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں، یعنی دیکھیں باہر جا کر وہ کسی لڑکی سے گپ شپ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گپ شپ آپ نہیں دے رہی ہیں اس کو نا، وہ ماحول آپ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے شوہر کو، تو وہ کیسے باہر بات نہیں کرے گا؟ آپ اس کو وہ ماحول فراہم کریں تو وہ کسی اور کے ساتھ وہ ماحول کیوں اپنائے گا؟ آپ اس کے ساتھ بحیثیت بیوی ہو کر نہ برتاؤ کریں، بحیثیت دوست ہو کر برتاؤ کریں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک دوست، یعنی ایک لڑکا لڑکی آپس میں بحیثیت دوست کیسے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایسے تعلق رکھیں تاکہ آپ کا شوہر جو ہے نا وہ حرام کاریوں سے بچ جائے۔ آپ لا محالہ آپ نے 12 بجائیں وہ ٹائم شوہر گھر میں داخل ہوا ہے باہر سے آرام و سکون کے لیے، 2-4 باتیں آپ بھی آگے سے سنائیں گی، تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو
یعنی ٹائم پاس ہی کر رہا ہوگا آپ کے ساتھ. جس طرح ایک صحیح معنوں میں زندگی گزارنی اس طرح وہ زندگی نہیں گزار سکے گا، نہ آپ گزار سکیں. تو آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ فری ہوں، ایک حدود میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ فری ہوں، آپ اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کم از کم اپنے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا وقار، اپنا حلیہ وہ بھی درست کریں. ہوتا ایسا ہے کہ شور جو ہے نا وہ باہر سے دیکھ کے، شیطان کی مامیاں چاچیاں ان کو دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے اور انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جب گھر میں آتا ہے، آپ نے اگر گندے کپڑے پہنے ہوں، آپ بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی نہیں کی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا شور کو آپ سے دور کر رہی ہوتی ہیں. تو کم از کم اپنا خیال ضرور رکھیں، اپنا لباس، اپنا حلیہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا پرفیکٹ ہونی چاہیے آپ کی. بالکل یہ چیزیں شور کو جو ہے نا آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گی. اور کبھی کبھار اس چیز کے اندر جو ہے نا شور کی پسند کا بھی خیال کیا کریں. کبھی کبھار کوئی خاص موقع آ گیا، یا آپ باہر جا رہے ہیں کدھر سیر و تفریح کے لیے، آپ نے وہ کپڑے پہن لیے جو شور کو پسند ہیں. شور کو مجبور کریں کہ شور آپ کی تعریف کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر میں ایک آپ روحانی ماحول پیدا کریں. روحانی ماحول کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں مناسب وقت آپ نے رکھا ہو، اس میں آپ تلاوت کریں. آپ کو دیکھ کر شور بھی آ سکتا ہے تلاوت کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھتی ہیں تو کوشش کریں بچوں کو اپنے ساتھ، وضو آپ کر رہی ہیں، بچے کو وضو کرا دیا، اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کر دیا. بے شک وہ شرارتیں کر رہا ہے، لیکن ایک ماحول اور ساتھ ساتھ تربیت چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ بالخصوص جو ہے نا ایک ایسا ٹائم مقرر کریں کہ اس میں آپ شور کو بھی شریک کریں، اس میں کہ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، یا اپنے جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، مختصر سا ذکر کر لیا، مختصر سی دعا کر لی. اس طرح اس سے دو چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے. ایک عبادات، دوسرا میاں بیوی کا آپس میں جو ہے نا قربت جو ہوتی ہے، یعنی مختصر قربت. شور رخصت ہو رہا ہے، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، چوم لیا، گلے لگا لیا، دو تین اچھے جملے کہہ دیے. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ شور باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور جب گھر میں ملتی ہیں تو وہ شور بیوی کے قریب آ جاتا ہے. تو کوشش کریں آپ بحیثیت بیوی آپ جو ہے نا اپنے شور کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اپنے انداز گفتار میں، اپنے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یعنی اپنے حلیے وغیرہ میں. اس کے علاوہ ان کو عزت دینا، ان کی نجی چیزوں کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، ان سے مشورہ کرنا، ان کو اختیار دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ شور کو آپ کے قریب کر دیں گی. امید ہے میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے جو میاں بیوی کے لیے مفید سے مفید تر ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں ضرور مشورہ دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.